حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب سے پہلے کسی مشرک کا خون بہایا تھا۔ یہ 19 برس کے تھے جب مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام پر ایسے کاربند تھے۔ ان کی والدہ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے قسم کھا لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے۔ ایک دن گزر گیا، اس نے کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزر گیا، بے ہوشی میں چلی گئی، کچھ کھانے پینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عربوں میں اگر ماں قسم کھا لے اور اولاد پوری نہ کرے تو یہ ان کے سماج میں بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر اگر ماں کی قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے ماں ہی جان سے گزر جائے تو یہ اس بیٹے کے لیے ایسا عیب تھا، ایسا عار ہے کہ جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا، اس داغ کو وہ شاید دھو نہ سکے۔ یہ ان کے سماج میں اتنی بڑی بات تھی۔ تو ماں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک تم دین سے ہٹو گے نہیں میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ تو جب ایک آدھ دن اس طرح گزر گیا اور ماں تکلیف کا شکار ہونے لگی تو حضرت سعد بن وقاص اپنی والدہ کے پاس گئے۔ یہ اپنی والدہ کی اطاعت میں معروف تھے، ایسا نہیں تھا کہ الیاذ باللہ والدہ کے نافرمان، والدہ کی اطاعت میں اپنے سماج میں معروف تھے۔ لیکن اب یہاں بات دین کی ہے، اللہ کے حکم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو چھوڑنے کی ہے۔ تو اس راستے میں تو صحابہ نے کوئی چیز برداشت نہیں کی۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے اماں جان، تم نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم کچھ کھاؤ گی نہیں یہاں تک کہ میں دین چھوڑ دوں، تو میں تو دین نہیں چھوڑوں گا۔ مزید کہا کہ تمہاری ایک جان نہیں 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل جائیں تو نکل جائیں، میں پھر بھی دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کچھ کھا لو یا نہ کھاؤ۔ تو جب والدہ نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو اس نے پھر اپنی قسم توڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو پابند کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کرو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، یعنی اس شرک کے پیچھے تمہیں لگائیں جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کے باوجود بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں حسن سلوک میں ان کوئی کمی نہ کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، لیکن اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی تعمیل نہ کرو۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی پر اگر مخلوق کا کوئی حکم مجبور کرتا ہے تو وہاں پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔